اب اللہ جانتے ہیں ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. اللہ جل جلالہ وعظم نوازوں نے عبادتوں کے درمیان ترتیب عجیب و غریب رکھی ہے. عبادتوں کی ترتیب مغربی شعبان سے عبادت کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا. رمضان المبارک کا مہینہ یہ بھی تمام مہینوں کا سردار. اس میں بھی ایک مسلمان ایک مومن مختلف عبادتیں کرتا ہے. جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتا ہے مسلمان اپنی عبادتوں سے فارغ ہوتا ہے. اس کے بعد شوال کا مہینہ شروع ہوتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ شوال کا مہینہ یہ بھی حج کا مہینہ ہے. اسی لیے فقہاء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ اگر کوئی آدمی شوال سے حج کا اعلان پہن کر اپنا سفر شروع کر دے تو اس کے لیے جائز ہے. پہلے زمانے کے اندر لوگ حج کے لیے جاتے تھے تو کئی مہینے پہلے حج کا سفر شروع کر دیتے. کئی مہینوں تک سفر کرتے تھے. اس کے بعد حج کے لیے روانہ حج پر پہنچتے تھے. بیت اللہ کی زیارت کرتے تھے اور کئی دن کے بعد وہ اپنے وطن پہنچا کرتے تھے. تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوا کرتے تھے جو کئی دن پہلے حج کا احرام پہن لیا کرتے. تو شوال کا مہینہ یہ بھی عبادت کا مہینہ ہے, حج کا مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوال کا مہینہ میں عطا فرمایا, ذوالقعدہ کا مہینہ عطا فرمایا. اب یہ ہم ذوالحجہ کے مہینے میں داخل ہو چکے. ایک بات یہ بھی یاد کرتا چلوں, ایک مومن اور ایک مسلمان کی شان یہی ہے کہ وہ اسلامی مہینوں کے نام کی یاد رکھا ہے. آج ہمارے چھوٹے سے چھوٹے بچے کو انگریزی مہینے کے نام تو یاد ہوتے ہیں, بڑی ترتیب کے ساتھ گنا دیتا ہے. لیکن اسلامی مہینوں کے نام چھوٹے بچے تو درکنار, ہمارا وہ طبقہ جو پڑھا لکھا طبقہ سمجھا جاتا ہے, جو کسی نہ کسی جگہ کے ذمہ دار سمجھے جاتے ہیں, بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں اسلامی مہینوں کے نام یاد نہیں ہوتے. اسلامی مہینوں کے نام بھی یاد رکھے, اور اسلامی مہینوں کے نام یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ ہونا یہ بھی چاہیے کہ ہم سب کو اسلامی تاریخ کی معلوم ہو کہ آج کون سی اسلامی تاریخ. بہرحال یہ ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. فقہاء نے علماء نے لکھا ہے ذوالحجہ کا مہینہ ایک حج کا مہینہ ہے. ذوالحجہ کے مہینے کی بڑی فضیلت ہے اور خصوصی طور پر شروع کے 10 دنوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے. قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والفجر ولیالٍ عشر, قسم ہے صبح کی اور قسم ہے 10 راتوں کی. مفسرین کی ایک جماعت یہ بیان فرماتی ہے کہ یہاں پر 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کی 10 راتیں ہیں. بلکہ علماء کے درمیان اس بات میں بھی اختلاف ہے کہ رمضان کا مہینہ افضل ہے, یعنی رمضان کا آخری عشرے آخری 10 دن افضل ہے, یا ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن افضل ہے. اس لیے کہ ذوالحجہ کے اس 10 دنوں کی بہت زیادہ فضیلت احادیث میں آئی. بعض علماء نے دونوں قولوں کے درمیان تفریق دیتے ہوئے کہا ہے کہ دنوں کے اعتبار سے افضل دن ذوالحجہ کے 10 دن ہے, اور راتوں کے اعتبار سے بہترین افضل دن آخری عشرہ ہے, رمضان کا آخری عشرہ. کیونکہ آخری عشرے کے اندر شب قدر کے ہونے کا امکان زیادہ ہے. والفجر ولیالٍ عشر, مفسرین کی جماعت فرماتی ہے کہ 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کی 10 راتیں. والشفع والوتر, مفسرین نے لکھا ہے, مفسرین کی جماعت یہ بیان فرماتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تاج کی اور جفت کی قسم کھائی ہے, اور اس سے مراد 9ویں ذوالحجہ اور 10ویں ذوالحجہ ہے. الفا کا دن ہے اور وہ دن ہے جس میں ہم عید مناتے ہیں, جس کو یوم النحر کہا ہے. آدمی کسی چیز کی قسم کھاتا ہے اس چیز کی قسم کھاتا ہے جس کی عظمت اس سے ذکر زیادہ ہوتی ہے.
کبھی آدمی ماں کی قسم کھاتا ہے، حالانکہ ماں کی قسم کھانا بھی جائز نہیں، ماں کی قسم کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی بات کو پختہ کرنے کے لیے پہلی بار تو قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی بات کی قسم کھا دے تو اس کی عظمت، اس کا احترام، اس کی حرمت بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان جذباتوں کی قسم کھا رہے بڑا یادی آج قسم ان جذباتوں کی، قسم ہے یوم عرفہ کے دن کی، قسم ہے یوم النحر کی یعنی 10ویں ذی الحجہ کی۔ ان جذباتوں کی کتنی فضائل ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ان 10 دنوں میں سے کسی بھی روزہ رکھا، ایک دن کو روزہ نہیں رکھنا ہے، جس نے ذوالحجہ کے مہینے میں روزہ رکھا اس کو اتنا ثواب ملے گا اور اس کا اتنا درجہ ہے جتنا 1 سال عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ 1 سال عبادت کرنے پر جو ثواب ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آدمی ان دنوں کے اندر روزہ رکھتا ہے اس کو اتنا ثواب دیا جاتا ہے، 1 دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر۔ اور جس نے ان راتوں میں سے کسی رات میں عبادت کی، 1 رات میں عبادت کرنے کا ثواب ایسا ہے جیسے اس نے لیلۃ القدر میں عبادت کی۔ آج رمضان میں شب قدر کو تلاش کرتا ہے اور اس کے لیے عبادت کرتا ہے۔ حدیث پاک میں سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس آدمی نے ان 10 دنوں کی راتوں کے اندر عبادت کی اسے اتنا ثواب ملے گا جتنا شب قدر میں عبادت کرنے پر ثواب ملتا ہے۔ اس لیے ان دنوں کے اندر روزے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، ان دنوں کے اندر کچھ عبادتوں کا بھی اہتمام کر لینا چاہیے، کچھ راتیں بیداری کی حالت میں گزار لینا چاہیے۔ نہ ہو سکے تو کم سے کم ہر مسلمان کو چاہیے کہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے اور خصوصی طور پر عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھے اور فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اور مختلف عبادتیں کی جا سکتی ہے، بعض علماء کے مطابق وہ منقول ہے کہ جب ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو بازاروں میں، راستے میں چلتے پھرتے تکبیر تشریف پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ باقاعدہ نماز کے بعد جو شروع کیا جائے گا اس کے احکام تو انشاءاللہ آہستہ سے عرض کروں گا، لیکن چلتے پھرتے بازاروں کے اندر جہاں بھی آدمی کو موقع مل جائے ہر وقت پڑھتا رہے۔ بعض علماء نے تو نقل کیا ہے کہ عام طور پر بازاروں کے اندر، عام طور پر راستوں کے اندر اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے جب بھی موقع ملے انتظاروں کے اندر 10 دنوں کے اندر اہتمام کرے۔ جیسے کہ ذوالحجہ کا یہ مہینہ شروع ہوتا ہے اس کی اہمیت کے لیے یہی بات کافی ہے، اندازہ لگائیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 عبادتیں ایسی رکھی ہے کہ ان 2 عبادتوں کو خاص طور پر ذوالحجہ کے مہینے میں ہی ادا کیا جاتا ہے۔ اگر ان 2 عبادتوں کو اور دنوں میں آدمی ادا کرے تو ادا نہیں ہوگی۔ اس میں ایک حج ہے اور دوسری قربانی، اور عبادتوں کو دیکھو بس نماز کے علاوہ آدمی جب جائے، مکروہ اوقات کے علاوہ جب جائے آدمی اپنا نماز پڑھ سکتا ہے۔ روزہ ہے، رمضان المبارک کے اندر آدمی روزہ رکھتا ہے، اس کے علاوہ نفلی روزہ جن دنوں میں منع کیا گیا اس کے علاوہ جب چاہے روزہ رکھ سکتا ہے۔ صدقات و خیرات ہے، آدمی زکات ادا کرتا ہے، اس کے علاوہ صدقات و خیرات یا زکات بھی اگر آدمی نے ادا نہیں کیے جب چاہے ادا کرنا چاہے کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی نہیں مقاید نہیں۔ لیکن 2 عبادتیں ایسی رکھی، ایک ہے حج۔ حج کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذوالحجہ کے مہینوں کا انتخاب فرمایا، ذوالحجہ کے مہینوں کو چنا۔ ذوالحجہ کے مہینے میں حج کے ارکان جو ادا کیے جاتے ہیں، حاجی عرفات کے میدان میں جاتا ہے، مینا میں جاتا ہے، مزدلفہ میں جاتا ہے، جمرات کرتا ہے، شیطان کو بندیاں مارتا ہے۔ یہ عبادتیں ایسی ہے کہ صرف اور صرف جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دن متعین کیے گئے انہی دنوں میں عبادت انجام دینے کے والا ہوگی۔ اگر کوئی آدمی حج کے دنوں کے علاوہ میں جمرات کی رمی کرنا چاہے کوئی ثواب نہیں، عرفات کے میدان میں ٹھہرے کوئی ثواب نہیں، مینا کے میدان میں چلا جائے کوئی ثواب نہیں۔ تو دیکھو
حج کے مخصوص ارکان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی اور مہینے کا انتخاب نہیں فرمایا، بلکہ اسی مہینے کا آخر ہے، مسلمان ہے، ان تمام حضرات پر قربانی واجب ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں میں قربانی کے دن آ رہے ہیں، کھانے کے لیے کوئی تو بکرے کی ضرورت پڑے گی، یا تو اپنے گھر کے لیے پورا خاندان مل کر، پورا گھر کے افراد مل کر ایک بکرا خرید لیتے تاکہ 3 دن کا گوشت دیتا ہے۔ حالانکہ جتنے افراد ہیں، اگر مرد مالدار ہے مرد پر الگ قربانی، عورت مالدار ہے عورت پر الگ قربانی ہے، اگر گھر کا کوئی فرد بالغ ہے عاقل ہے اس کو مالدار ہے اس پر الگ قربانی ہے۔ اور ایک اور بات بھی سمجھ لیجیے، یہ چھوٹے جانور جو ہوتے ہیں، بکرا ہے، ڈمبا ہے یا بکری ہے، اس میں ایک ہی حصہ ہوتا ہے، یعنی ایک ہی آدمی کی قربانی اس سے ادا ہو سکتی ہے۔ بہت سارے حضرات کے مطابق سنا ایک بکرا 7 آدمیوں کی طرف سے ذبح کیا جاتا ہے، حالانکہ چھوٹے جانوروں کے اندر 7 آدمی کی قربانی ادا ہو ہی نہیں سکتی، ایک ہی آدمی کی قربانی ادا ہو۔ ہاں البتہ بڑے جانور ہیں، بڑے جانوروں کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں، یعنی 7 آدمی کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا ہر وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہے، صحیح حساب ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، مسلمان ہے، ہر آدمی کو چاہیے کہ قربانی ادا کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان له ساعۃ، جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے وسعت عطا فرمائی، صحیح حساب بنایا ہے، مال دیا ہے، فلم یضحی اور اس نے قربانی نہیں کی، فلا یقربن مصلانا، ایسے آدمی کو چاہیے کہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ یعنی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی بیان فرما رہے ہیں، اللہ نے تجھے مال دیا، اللہ نے تجھے صاحب نصاب بنایا، تجھے رزق کی دولت سے نوازا ہے اور تو قربانی نہیں کر رہا ہے، تو عید کی نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، کیا منہ لے کر تم عیدگاہ جا رہا ہے، کیا منہ لے کر عید کی نماز پڑھنے جا رہا ہے، تمہیں قربانی تو نہیں کی، اب تو کیا منہ لے کر تجھے شرم آنی چاہیے، تو کیسے عیدگاہ جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی بیان فرما ہے۔ جو آدمی قربانی کرتا ہے، قربانی کرنے والے کے لیے بہت سارے فضائل بھی ہے، انشاءاللہ ایک ہفتے میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ شانوں سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کہلوائی سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر آدمی کو چاہیے کہ میں ایک بات عرض کی تھی، جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن میں خصوصی طور پر آج سے شروع کرتے ہیں، جمعہ کے دن خصوصی طور پر درود شریف کا اہتمام کریں۔ چلتے پھرتے ہر مسلمان کم سے کم 300 مرتبہ، ہو سکے تو 1000 مرتبہ درود شریف کا اہتمام کرے، اور لمبا چوڑا درود شریف نہ پڑھ سکے صرف صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے، اور ذکر الجاہ کے خصوصی دنوں میں تکبیر تشریق کا اہتمام کرے۔ مرد کو بھی چاہیے، عورت کو بھی چاہیے، ہر جگہ چلتے پھرتے تکبیر تشریق کا اہتمام کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ شان مجھے سب سے پہلے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد آپ سب حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔